بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی بات چل رہی تھی، مکتوب مبارک کی بات چل رہی تھی۔ من محمد عبد اللہ و رسولہ، اس میں رسول کا لفظ لا کر کے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے نہیں ہیں ان کی تردید کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کر دیا گیا۔ ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ ہرقل بادشاہ نے یہ جملہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم عربوں میں آئیں گے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارتیں بیان فرما دی تھی، علامات بیان فرما دی تھی، جیسا کہ تورات میں، انجیل میں، یہاں تک کہ ہندو مذہب کی جو بنیادی مذہبی کتاب سمجھی جاتی ہے، وید، قرآن، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ وہاں ایک لفظ آیا ہے نراشیش، کلکی اوتار۔ نراشیش کے معنی آتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، اور محمد کا معنی بھی آتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ لفظ آج بھی وید میں موجود ہے، کلکی اوتار، یہ لفظ بھی موجود ہے۔ صفحہ نمبر اور حوالے کے ساتھ میرے پاس عبارتیں موجود ہیں کہ کہاں کہاں یہ لفظ آئے ہیں۔ یہاں تک کہ پارسیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ ابراہیم زرداشت، جس کو پارسی لوگ کہتے ہیں، جرتھوشٹ، جرتھوشتی پارسی، تو ان لوگوں کی مذہبی کتابوں میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات موجود ہیں۔ خیر، اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خط میں لکھوایا، من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الرومی، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد۔ اب یہ لفظ اما بعد کی حقیقت سمجھو۔ ایسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ اما بعد کی شروعات کب سے ہوئی، مستقل آگے ایک ترجمۃ الباب آئے گا، لیکن یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لو۔ اما بعد سب سے پہلے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے استعمال فرمایا، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ تو فصل الخطاب کی تفسیر بعضوں نے کی ہے اما بعد سے۔ نمبر 2، یعرب ابن قحطان نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 3، کعب ابن لوئی نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 4، صحبان ابن وائل نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا، چھوٹی سین سے۔ نمبر 5، حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر 6، قیس ابن ساعدہ نے سب سے پہلے اما بعد کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہو گئی اما بعد کے بارے میں تاریخ۔ پھر حضور نے لکھا، فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ،  دی آیت سے دعوت مراد ہے،
ہرقل جناب، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ ہرقل کو حضور نے خطاب فرمایا، پھر کیا فرمایا؟ بہت جامع لفظ، اسلم تسلم، اسلام لے آ تو تو سلامت ہو جائے گا۔ اس جملے کو جوامع الکلم میں سے بتلایا گیا ہے، اسلم تسلم، اسلام لے آ تم سلامت ہو جاؤ گے۔ شرائع حدیث کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کی گہرائی کو ہرقل سمجھتا تو ضرور ایمان لے آتا۔ اس کی گہرائی یہ ہے کہ اصل سلامتی ہے آخرت کی مصیبتوں سے سلامتی، اور اسلام لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت کی مصیبتوں سے سلامتی عطا فرما دیں گے۔ دنیا میں بھی تیری زندگی سلامت ہو جائے گی۔ تو اس الفاظ کی وہ گہرائی سمجھتا تو ضرور ایمان قبول کر لیتا، لیکن اس نے اس کی گہرائی کو سمجھا نہیں۔ بعض طریق میں یوں لفظ آئے ہیں، اسلم اسلم تسلم، 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلم اسلم لکھوایا، ایسا بھی بعض طرق میں آیا ہے۔ تو بعض شرح کہتے ہیں 2 مرتبہ اسلم اسلم لکھنا تاکید کے واسطے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ تاسیس کے لیے ہے۔ تاسیس کیا مطلب؟ دونوں اسلم کا مطلب الگ الگ ہے۔ پہلے اسلم کا مطلب ہے اسلام لے آؤ، اور دوسرے اسلم کا مطلب ہے اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہو۔ ایجاد اسلام، ابقائے اسلام، یہ بھی بعض شرح نے مراد لیا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تم کو دوہرا اجر عطا کریں گے اسلام لے آؤ گے تو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہرقل کو دوہرے اجر کی بشارت کیوں دی؟ تو اس کی حقیقت سمجھو۔ نمبر 1، سابقہ آسمانی کتاب پر ایمان، سابقہ نبی پر ایمان، اور شرع محمدی پر ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اس کی وجہ سے ان کو دوہرے اجر کی بشارت۔ دوسری توجہ، تم خود ایمان لاؤ گے اس کا اجر، اور تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ ایمان لے آئیں گے اس کا اجر۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، چونکہ وہ بادشاہ تھا، وہ ایمان لائے گا، سب ایمان لے آئیں گے، اسی لیے دوہرا اجر، خود اپنے ایمان کا اور دوسروں کے لیے دلالت علی الخیر کی وجہ سے۔ نمبر 3، بے حساب مراد ہے لفظ مرتين کے ذریعے سے۔ بعض مرتبہ یہ تثنیہ کے معنی میں نہیں آتا ہے، جیسے قرآن میں ہے نا سورہ تبارک کے اندر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر، سورہ تبارک ہی میں ہے نا، تو وہاں کرتين کا مطلب 2 مرتبہ آسمان کو دیکھنا نہیں ہے، بار بار آسمان کو دیکھو، یہ مراد ہے۔ تو کرتینی ظاہر میں تثنیہ، لیکن معنی میرارن، متعدد مرتبہ۔ اسی طرح یہاں بھی مرتینی ہے، لیکن مرت مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے بے حساب، کہ اے ہرقل اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو بے حساب روزی اجر ثواب عطا کریں گے، بے حساب ثواب تجھ کو دیں گے۔ یہ 3 توجیحات ہیں مرتين کی۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ،
اور اگر تو نے اعراض کیا، یعنی اسلام سے منہ پھرایا، اسلام قبول نہیں کیا، تو کیا وبال ہوگا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ۔ ابھی ایک ترجمہ کر لو، تو تیرے ذمے پوری رعایا کا گناہ ہوگا، پوری پبلک کا گناہ ہوگا۔ اگر تو نے ایمان قبول نہیں کیا، اعراض کیا، تو پوری پبلک ایمان نہیں لائے گی، تو سب کا وبال تیرے سر پر پڑے گا۔ چونکہ تو خیر کے لیے رکاوٹ بنا، اسی لیے پوری پبلک کا وبال اور گناہ تیرے سر کے اوپر پڑے گا اگر تو نے اعراض کیا تو۔ اب یہاں دو موضوع سمجھنے کے لیے، تولیت کا ترجمہ کیا اعراض کرنے سے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عمدہ تعبیر ہے، بہترین تعبیر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اگر تو نے کفر کیا تو نے منہ پھرایا تو، یہ کی کہا سامنے والے کو قریب کرنے کی کوشش کی ہے حضور نے کہ سامنے والا قریب آ جائے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ کفر کے لفظ سے کسی کو نفرت ہوتی ہے۔ کسی کو تم کافر کہو، اس کو غصہ آ جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے کہ سامنے والا بھی دب جاوے، سامنے والا غصے ہو جاوے، ناراض ہو جاوے، ایسے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کسی مجوسی کو، یہودی کو تم نے یا کافر کہہ کر کے پکارا اور اس سے اس کو ناگواری ہوتی ہو تو اس کو یا کافر کہنا ناجائز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کافر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ بہت محتاط لفظ استعمال فرمائے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر حقائق اور سچائی ایمان سے تو نے منہ پھرایا تو تیرے ذمے پبلک کا گناہ ہوگا۔ اب یہ لفظ سمجھو یریسیین کیا ہے۔ نمبر 1، کھیتی کرنے والوں کو یریسیین کہتے ہیں۔ چونکہ ملک میں عوام میں اکثریت کاشتکاروں کی، کسانوں کی، اس لیے یہ تعبیر کہی گئی کہ اگر بادشاہ ایمان لے آئے گا تو ملک کی اکثریت کسان یعنی پورا ملک ایمان لے آئے گا۔ دوسری توجیہ، خاص قسم کے کاشتکار مراد ہے۔ بعض ملک میں زمیندار ایک طبقہ ہوتا ہے اور ان کا حکومت پر وزن ہوا کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی تقسیم سے پہلے ایک اخبار باقاعدہ نکلتا تھا زمیندار کے نام سے۔ تو خاص قسم کے کوئی کاشتکاروں کی جماعت تھی، وہ مراد ہے یریسیین سے۔ نمبر 3، یہود اور نصارہ کا ایک مستقل فرقہ، ہرقل کا عقیدہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، یعنی عام یہود و نصارہ نہیں، ان کا کوئی خاص فرقہ، اور ہرقل بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ نمبر 4، ملوک اور گورنر لوگ مراد ہے جو عوام اور پبلک کی قیادت کرتے ہیں، نواب، گورنر اور جو ہے قاضی، قضات، کہ جو پبلک کے ذمہ دار۔ کہ تو بادشاہ ہو کر ایمان نہیں لائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے جو بڑے ہیں نا وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے اور سب کا وبال تیرے اوپر آئے گا۔ نمبر 5، یریسیین سے ٹیکس وصول کرنے والے مراد ہے، عشر وصول کرنے والے، یعنی غلط عشر وصول کرنے پر جو گناہ ہے وہ گناہ تیرے اوپر عائد ہوگا۔ نمبر 6، مجوسیوں کی ایک قوم مراد ہے یریسیین سے، پارسیوں کی ایک قوم کا، ان کے جیسا گناہ تیرے اوپر آئے گا۔ نمبر 7، حکومت کے خدام مراد ہے، خدامین حکومت یہ مراد لیے گئے ہیں۔
گویا کہ حکومت تو بادشاہ ایمان نہیں لائے گا، حکومت کے تمام خدام، پورا اسٹاف حکومت کا ایمان نہیں لائے گا اور سارا وبال تیرے اوپر پڑے گا۔ بہترین ترجمہ ہے رعایا، کہ ملک کی پبلک اور جنتا ایمان نہیں لائے گی تیرے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اور سب کا وبال تیرے اوپر آئے گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں بڑی بلاغت ہے۔ نمبر 1 امر ہے، اسلم۔ نمبر 2 ترغیب ہے، اجرک مرتین۔ نمبر 3 ترہیب ہے، علیک اسم الیریسیین۔ اور نمبر 4 زجر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زجر اور ڈانٹ بھی دلائی۔ یہ 4 چیزوں پر مشتمل یہ جامع ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ اور خط مبارک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت لکھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی آیت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں تاکہ اس کا پاکیزہ اثر ہوئے اس کے اوپر۔ بہترین مؤثر ترین چیز قرآن ہے غیر مسلموں کے واسطے، دعوت دینے کے اعتبار سے نہایت مؤثر چیز۔ جو لوگ غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت کا کام کرتے ہیں ان سب کا تجربہ ہے کہ سب سے زیادہ مؤثر ترین چیز اگر کوئی ہے تو قرآن پڑھ کے سنانا، قرآن کا ترجمہ سنانا، اس سے وہ لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور بہت جلدی اسلام کے قریب آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں آیت لکھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ اے اہل کتاب، دیکھو کتنا پیارا حضور نے انداز اختیار فرمایا کہ جن کو اللہ کی طرف سے آسمانی کتاب دی گئی ہو ایسے لوگوں، کتنا پیارا انداز قرآن کی آیت میں اختیار کیا گیا۔ آؤ، آ جاؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے، یعنی جن مضامین پر قرآن، تورات، انجیل سب مشترک ہے۔ معلوم ہے کسی کو دعوت دے تو مشترکہ امور پر پہلے بات کرنے کی، تو کیا جو مشترکہ امور ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اس پر آ جاؤ۔ کیا ہے وہ مشترکہ امور کی دعوت جس میں اختلاف نہیں؟ نمبر 1 اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، ہم صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کی عبادت کریں گے۔ اس جملے کو سمجھو ذرا، ساتھ میں کیا فرمایا؟ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ لا نعبد میں بھی وہی ہے اور لا نشرک میں بھی وہی ہے، دونوں مضمون ایک ہی جیسے ہیں۔ کیا وجہ، حکمت سمجھو۔ بات دراصل یہ تھی کہ نصارہ خود کو موحد کہتے تھے، نصارہ خود کو موحد کہتے تھے کہ ہم موحد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابنیت کا عقیدہ رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کے بیٹے کا عقیدہ رکھتے تھے، اور ان کے ذام میں ایسا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے توحید پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے توحید پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے، اسی لیے ان کو خاص طور پر کہا گیا کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ جیسے کہ نجران کے نصارہ جو آئے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام لے آؤ، تو کہنے لگے ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ مان رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پہلے سے موحد ہے، مسلمان ہیں۔
اسی لیے ان کو تاکید کی گئی، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کو چھوڑ کر آقا نہ بنا لے وے، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو رب نہ بنا لے وے۔ دیکھو ربوبیت تو اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو مقام ربوبیت نہیں دیا جا سکتا۔ اب یہاں مقام ربوبیت سے کیا مطلب وہ بھی سمجھو۔ بعد میں حضرت عدی ابن حاتم نے ایمان لانے کے بعد باقاعدہ سوال کیا تھا کہ حضور ہمارے عیسائیوں کے لیے جو فرمایا گیا کہ آپس میں کوئی کسی کو رب نہ بناوے، حالانکہ ہم تو ایسا کرتے نہیں تھے، پھر ہم کو کیوں یہ کہا گیا کہ آپس میں کوئی کسی کو رب نہ بناوے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم اپنے پادریوں کو، مذہبی پیشواؤں کو کتنا اونچا مقام دیتے ہو کہ وہ جس چیز کو حلال کہوے تم کہو حلال، وہ جن چیزوں کو کہوے حرام تو وہ حرام، یعنی شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں، آسمانی کتاب سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جو کہہ دیا اسی کو تم لوگ مانتے ہو، یعنی جو درجہ اللہ کا ہے وہ درجہ تم نے ان پادریوں کو دے رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ کا وہ مقام غیر اللہ کو دے دیا جائے، کہ بھئی حلت اور حرمت کا اختیار تو باری سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، لیکن وہ مقام پادریوں کو دے دیا جائے، مذہبی رہنماؤں کو دے دیا جائے، اس سے آیت کریمہ میں منع کیا گیا۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے علماء کرام اور مفتیان اعظام کو لوگ سوالات پوچھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ نصوص کی روشنی کے اندر جواب دیتے ہیں، جبکہ عیسائیوں کے یہاں یہ ہو گیا تھا کہ آسمانی کتاب اور آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، پادری لوگ اپنی ذہن سے، اپنی عقل سے جو چاہے وہ فیصلے کر کے حلت اور حرمت صادر کر دیا کرتے تھے، اس کی آیت کریمہ میں ممانعت کی گئی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر اگر تم نہیں مانو گے، اعراض کرو گے تو کہہ دو کہ تم گواہی دے دو ہم تو فرما بردار ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، سوال جواب ہے، خلاصے میں ایک بات یاد رکھ لو۔ لگتا ایسا ہے کہ آیت کا نزول 2 مرتبہ ہوا، چونکہ یہ خط لکھنے کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد کے زمانے کا، اور آپ نے جلالین شریف میں سورہ آل عمران کے شان نزول میں یہ بات پڑھی ہے کہ نجران کے نصارہ کا وفد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذہبی امور پر جو بحث و مباحثہ کیا، اس موقع پر سورہ آل عمران کی 80 کے قریب آیتیں نازل ہوئی تھی، اور وہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا، نجران کے نصارہ کا آنا، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی وفدوں کے آنے والا سال، تو وہ واقعہ ہے سن 9 ہجری کا۔ اسی لیے بہترین تطبیق یہی ہے کہ آیت کا نزول 2 مرتبہ ہوا، ایک ہوا یہ خط لکھنے کے موقع کے اوپر، اور دوسرا ہوا نجران کے نصارہ کی آمد کے موقع کے اوپر۔ یہ ہو گیا خط کا مضمون۔ ہرقل نے خط پڑھ لیا، اس کے بعد کی اب کیفیت دیکھو۔ قال ابو سفیان
ابو سفیان صخر ابن حرب نے کہا فلما قال ما قال، سو ہرقل نے جو بات کہی جو اس کو کہنی تھی، جو بات کہی جو اس کو کہنی تھی، یعنی ابو سفیان کے ساتھ سوال جواب اور جواب پر تبصرے، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو پڑھ کر کے ہرقل جب فارغ ہو گیا تو کیا ہوا؟ کثر عندہ الصخب، اس کے پاس شور شرابہ بہت بڑھ گیا۔ ہرقل کے پاس شور شرابہ بہت بڑھ گیا۔ یہ سمجھو بھائی، کائی کا شور شرابہ؟ ہرقل عیسائی تھا، اس کے بڑے بڑے وزراء سب عیسائی تھے، اس کے لشکر کے کمانڈر لوگ بھی سب عیسائی تھے، اور عیسائیوں کا مجمع اس نے جمع کیا تھا۔ شروع روایت میں آیا کہ روم کے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے جمع کر کے اس نے ہرقل نے ابو سفیان سے سوال جواب کیے۔ تو اب یہ بڑے بڑے عیسائی لوگ، حکومت کے بڑے بڑے لوگ، اور ایک دوسرے مذہب والوں کی اتنی تعریف کی جائے، وہ تعریف ان کو ہضم نہیں ہوئی، اور وہ شور شرابہ مچانے لگے۔ سمجھے شور شرابے کی علت؟ کہ رومان ایمپائر کے بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حاضری میں دوسرے مذہب یعنی نیا مذہب ان کے اعتبار سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہے جائے اور اسلام کی اتنی تعریف ہوئے، وہ ان کو گوارا نہیں ہوا کہ عیسائی مذہب کا بادشاہ ہو کر اسلام کی تعریف کرے، عیسائی مذہب کا بادشاہ ہو کر دوسرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، اور ان کے بارے میں اتنے اچھے کلمات کہے، ان کے خط کا اتنا اکرام اور احترام کرے۔ وہ پیٹ میں درد ہوا مجمع کو، اور انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ دیکھو، مذہب کے نام پر قلبی وسعت یہ ہر ایک میں نہیں ہوا کرتی، مذہب کے نام پر تنگ نظری یہ جو ہے شور شرابہ مچوا رہی ہے۔ یہ تو قرآن اور اسلام کا کمال ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کا قرآن نے اعتراف کیا اور اس کو بیان کیا۔ دیکھ لیا یہاں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کتنا پیارا خطاب کیا ان کو اہل کتاب کہہ کر، اور جو باتیں ہمارے اور ان کے درمیان قدر مشترک تھی اس کو بیان کیا۔ یہ قرآن کا ظرف ہے، ہر ایک کا یہ ظرف نہیں ہوا کرتا، تو بس اس پر لوگوں نے ہنگامہ مچایا۔ فارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہونے لگی، اے ہرقل، اے ہرقل، اے ہرقل، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ آوازیں بلند ہو گئی۔ وَأُخْرِجْنَا، اور ہم کو نکال دیا گیا۔ ابو سفیان اور ان کے 20-30 ساتھی جو تاجر وہاں دربار میں بلائے گئے تھے، سب کو بھائی اب تم جاؤ یہاں سے، تمہارا کام پورا ہو گیا، تم سے جو حالات کی تحقیق کرنی تھی وہ ہو گئے، اب تم جاؤ، تم اجنبی لوگ ہو، تم پردیسی لوگ ہو، تم جاؤ، اب ہم رومان ایمپائر والے اب ہمارا جو معاملہ ہے ہم نمٹیں گے، تم جاؤ، اب ہم لوگ آپس میں بات چیت کریں گے۔ اس لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیا گیا۔ جب نکال دیے گئے، اب ابو سفیان کی بات دیکھو، لقد امیر عمرو بن ابی قبشۃ فقلت لاصحابی حین اخرجنا، ابو سفیان کہتے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب ہم روانہ کر دیے گئے، کیا کہا؟ لقد امیر عمرو بن ابی قبشۃ، ابن ابی قبشہ کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا۔ دیکھو دھیان سے ترجمہ، ابن ابی قبشہ کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ترجمہ، ابن ابی قبشہ کا معاملہ تو بڑا سنگین ہو گیا۔
اور ابو سفیان نے ابن ابی قبشہ بول کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا. ابن ابی قبشہ کہہ کر کے کس کو مراد لیا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مراد لیا. کیا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا، بڑا سنگین ہو گیا. کیسے؟ انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، کہ گوریے لوگوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. بنو الاصفر زرد پیلے لوگوں کی اولاد، ہم اس کا ترجمہ کریں گے گوریے لوگ، گورے لوگ، ان کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. یعنی ہرقل جیسا عظیم بادشاہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ڈرنے لگا، تو ہم عرب تو ہنگے پھنگے ان کے سامنے، ہمیں تو بدرجہ اولا ان سے ڈرنا چاہیے. تو کہا دنیا کا ایک سپر پاور طاقت کا بادشاہ ہرقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے، تو ہمیں تو بدرجہ اولا ان سے، یعنی اتنا بڑا بادشاہ اب تو ان کا اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے. دیکھو ان کی بات کتنی آگے چلی گئی. اب یہاں دو تین باتیں سمجھنے کی ہے کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی قبشہ کیوں کہا، کہ ابو قبشہ کے بیٹے، یہ کیوں کہا ابو سفیان نے؟ اس کی چند وجوہات سے سمجھو. پہلی وجہ، ابو قبشہ قبیلے بنو خزاعہ کے ایک فرد کا نام ہے جس نے بت پرستی کے معاملے میں قریش کی مخالفت کی تھی اور اسلام کی تعلیمات بھی بت پرستی کے خلاف ہے. تو ابو قبشہ نام کا آدمی بنو خزاعہ کا کوئی آدمی تھا جس نے بت پرستی کی مخالفت کی تھی اور اسلام کی تعلیمات بھی ہے بت پرستی کے خلاف. گویا کہ ابو قبشہ کا جو نظریہ تھا بت پرستی کی مخالفت، وہی نظریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے. اسی لیے اس نے حضور کو اس کے ساتھ تشبیہ دی. سمجھ میں آئی پہلی وجہ تسمیہ ابن ابی قبشہ کہنے کی؟ جیسے کہ آج کل کچھ لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم ہرگز وہابی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں. وجہ کیا؟ سعودیہ کی موجودہ حکومت کے جد امجد کے جو مذہبی رہنما سمجھے جاتے تھے محمد بن عبد الوہاب، انہوں نے بدعات اور رسومات کے خلاف عرب میں تحریک چلائی تھی اور ہمارے اکابرین دیوبند بھی بدعات اور رسومات کے خلاف تحریک چلاتے ہیں. تو چونکہ محمد ابن عبد الوہاب نے عرب میں بدعات رسومات کے خلاف تحریک چلائی، ہمارے اکابر بھی بدعات رسومات کے خلاف لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اس لیے یہ لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں. ورنہ محمد بن عبد الوہاب کے نظریات سے ہم متفق نہیں ہیں 100%. فتاوی شامی میں علامہ شامی نے باقاعدہ تقابل کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے یہ نظریات تھے اور ہم لوگ اس سے معید نہیں ہیں ہر چیز کے اندر. لیکن چونکہ انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا اور ویسا ہی کارنامہ ہمارے اکابر کرتے ہیں، اسے ہم لوگوں کو دنیا وہابی کہتی ہے. بالکل یہی ہوا کہ قبیلے بنو خزاعہ کے ایک آدمی ابو قبشہ نام کے، انہوں نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اسی لیے انہوں نے حضور کے لیے کہہ دیا ابن ابی قبشہ. دوسری وجہ تسمیہ سمجھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان وہب ابن مناف کی کنیت تھی ابو قبشہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان وہب ابن مناف، ان کی کنیت تھی ابو کبشہ، تو نانا کی طرف نواسے کی نسبت کر کے کہا گیا ابن ابی کبشہ۔ تیسری وجہ تسمیہ سمجھو، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نامدار حارث کی کنیت تھی ابو کبشہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر نامدار حارث کی کنیت تھی ابو کبشہ، گویا کہ ابن ابی کبشہ کہا گیا رضائی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، رضائی باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ چوتھی وجہ تسمیہ سمجھو، نبی حضرت حلیمہ کے نانا جان کی کنیت تھی ابو کبشہ، گویا رضائی نانا کی طرف نسبت کر کے کہا گیا ابو کبشہ۔ پانچویں وجہ تسمیہ سمجھو، نانا کے نانا کی کنیت تھی ابو کبشہ، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا گیا۔ چھٹی وجہ تسمیہ، دادا عبد المطلب کے نانا کی کنیت تھی ابو کبشہ، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہا۔ دادا عبد المطلب کے نانا کی کنیت ابو کبشہ تھی، اسی لیے کہا ابن ابی کبشہ۔ عرب لوگ نسب بہت یاد رکھتے ہیں، اس لیے ایسا سب ہوتا ہے۔ اپنے یہاں بہت تو دادا کا نام، آگے کسی کو کچھ یاد واد ہوتا نہیں، اس لیے سب ٹینشن اپنے یہاں نہیں ہوا کرتے ہے، حالانکہ نسب اور رشتہ داری یاد رکھنی چاہیے۔ ایک اہم بات سمجھو 7ویں نمبر کے اوپر، کسی کو اہمیت نہ دینا ہو تو گمنام کی طرف اس کی نسبت اور اضافت کر دو، کسی کو اہم نہ بتلانا ہو، اس کی اہمیت گھٹا دینا ہو تو اس کی اضافت کسی گمنام کی طرف کر دو۔ تو ابن ابی کبشہ کون ہوں گے؟ کوئی اس گمنام شخصیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر دی گئی۔ اب دادا عبد المطلب کے نانا، تو یہ سب گمنامی والی باتیں ہیں۔ اب کسی آدمی کو اہمیت نہ دینا ہو تو ایسا کسی گمنام کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو یہاں ابو سفیان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر معروف آدمی، غیر مشہور آدمی، اور ان کی اتنی شہرت ہو گئی کہ ہرقل جیسا بادشاہ بھی ان سے ڈر رہا ہے۔ سمجھ لیا بات کو؟ یہ 7ویں بات اہمیت سے سمجھو کہ کسی کی اہمیت عظمت گھٹانے کے لیے اس کو غیر معروف کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو ابو سفیان کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غیر معروف، غیر مشہور آدمی اب اتنے مشہور ہو گئے کہ ہرقل جیسا عظیم بادشاہ بھی ان سے ڈر اور گھبرا رہا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بھائی خاندان میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، لیکن خاندان اور شہر اور گاؤں میں ان کی شہرت، اب آپ ماشاءاللہ عالم با عمل بن گئے اور ملک میں آپ کی شہرت ہے، تو وہ خاندانی لوگوں کو چبھن ہوتی ہے کہ آج کل کا ہمارا چھوکرڈا، اور اس کو دنیا میں سب جانتے ہیں اور ہم کو کوئی نہیں جانتا۔ سمجھے اس چیز کو؟ خاندان کے جو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں پرانے، ان کو ان کی شہرت کتنی خاندان میں جانتے ہیں، محلے میں جانتے ہیں، گاؤں میں بہت تو جانتے ہیں، بہت تو آجو بازو کے لوگ جانتے ہیں، باقی تو کون ان کو جانتا ہے۔ اب آپ کے علم اور دین کی نسبت سے 4 دانگے عالم آپ کی شہرت ہے، تو خاندان کے بڑوں کو دکھاوا ہوگا پیٹ میں کہ آج کل کا ہمارا چھوکرا اور دنیا میں مشہور ہو گیا۔ اس طرح ابو سفیان کو پیٹ میں درد ہوا اور اس نے اس طرح کا جملہ کہا اس موقع کے اوپر۔ دوسرا جملہ سمجھو، بنی الاصفر، یہ رومیوں کا لقب ہے۔
بنی الاصفر رومیوں کا لقب ہے۔ کیسے یہ لقب بنا؟ رومیوں کے جد امجد روم ابن عیس ابن اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے روم، روم ابن عیس ابن اسحاق۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی، اور حبشہ کے لوگ جو ہے کالے، اور یہ بنو اسحاق خوبصورت اور گورے، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کا پوتا روم، اور اس کا نکاح ہوا جو ہے حبشن کے ساتھ۔ تو ایک گورا چکٹا آدمی ایک کالی عورت سے نکاح کرے تو پھر جو ہے درمیانی کلر کا بچہ پیدا ہوا۔ اس کو آج کل کلرڈ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں افریقی ملکوں میں جاتا ہوں، وہاں ایسے حادثات بہت ہیں کہ اپنے لوگوں نے وہاں کی کالی حبشی افریقن عورتوں سے، کالے رنگ کی عورتوں سے شادیاں کر لی، اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوئے۔ ان کو کلرڈ قوم کہتے ہیں آج کل وہاں نئی اصطلاح میں۔ تو کلرڈ قوم جو ہے نا، بالکل کالے بھی نہیں ہوتے، بالکل سفید بھی نہیں ہوتے، لال کالے مکس ہوتے ہیں، اور نہایت خوبصورت ہوتے ہیں، بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے معنی بنی الاصفر کا۔ دوسری وجہ تسمیہ یہ بتائی کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی دادی سمجھی جاتی ہے، انہوں نے زرد رنگ کے زیورات پہنے، اس پر سے بنی الاصفر کی کنیت بنی۔ یہ بھی ایک وجہ تسمیہ یاد رکھنا، بنی الاصفر۔ بہرحال ابو سفیان کہنے لگے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت آگے بڑھ گیا کہ بنو الاصفر کی اولاد کا بادشاہ، بنو الاصفر کا بادشاہ ہرقل بھی ان سے ڈرتا ہے۔ دیکھو بھائی، وہ جو ابن ابی کبشہ کی وجوہات تسمیہ بتلائی نا، اس میں ایک 8ویں وجہ تسمیہ رہ گئی، وہ بھی یاد رکھنا۔ جس غار ہیرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، جہاں حضور خلوت میں تشریف لے جاتے تھے، وہاں ایک راہب پہلے خلوت گزین رہتا تھا۔ اسی غار ہیرا میں ایک راہب خلوت میں رہتا تھا۔ پھر اس راہب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر خلوت کی، اور اس راہب کی کنیت تھی ابو کبشہ۔ تو چونکہ اس ابو کبشہ نام کے راہب کی جگہ پر حضور نے بھی خلوت کی، اسی لیے آپ کو ابن ابی کبشہ کا لقب دیا گیا۔ فما زلت موقنا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے برابر یقین رہا، دیکھو ابو سفیان کا جملہ، مجھے برابر یقین رہا انہو سیظہر، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے۔ اسی وقت یقین تو ہو گیا ابو سفیان کو، حالانکہ کٹر دشمن تھے، لیکن یقین ہو گیا کہ اب ان کا ہی غلبہ، ان کا ہی غلبہ۔ ایسے اندر سے خوش بھی کہ میرے جماعت آگے بڑھیں گے، میرے داماد کو ترقی ملے گی، تو اندر سے ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ غالب آئیں گے۔ حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اسلام کی توفیق دے دی۔ یعنی سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان ایمان لائے ہیں۔ وہاں تک اندر سے یقین تھا کہ یہ اب میرے جو ہے داماد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کے رہیں گے، اور سن 8 ہجری میں غلبہ ہو گیا۔ لیکن ابو سفیان کی تعبیر دیکھو، حتی ادخل اللہ علی الاسلام، اللہ نے مجھ پر اسلام کو داخل کیا۔ کیا مطلب؟ لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ بہت خوشی سے اسلام انہوں نے شروع میں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سمجھایا، بہت دباؤ کیا، تب ابو سفیان نے ایمان قبول کیا، چچا عباس کے اصرار کے اوپر۔ تو پہلے تو وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے، بعد میں ایمان لانا پڑا۔ پہلے ان کو انشراح نہیں تھا، بعد میں انشراح ہو گیا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ حتی ادخل اللہ علی الاسلام،
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اسلام کو داخل کر دیا، یعنی مجھے اسلام کی توفیق ہو گئی۔ وہ حسن اسلام ہوا اور ان کا اسلام بڑا اچھا ثابت ہوا۔ اسلام لانے کے بعد بڑے منشرح رہے، یہاں تک کہ غزوہ حنین کی روایت آپ نے پڑھی ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جمنے والوں میں ابو سفیان تھے کہ جب حنینیوں نے زوردار حملہ کیا اور سب لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، سب پیٹ پھرا کے بھاگے۔ تو جو چند حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر مبارک کے آگے پیچھے تھے، ان میں ابو سفیان تھے۔ اتنا اچھا ان کا اسلام ثابت ہوا۔ فتح مکہ کے بعد فوراً فتح حنین ہوا تو ابو سفیان جو ہے وہاں مضبوطی سے میدان میں ڈٹ کر کے رہے اور ان کے بیٹے حضرت معاویہ ہیں، باپ بیٹے دونوں ذہین، ان کی ذہانت سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچا۔ رومی علاقوں کی فتوحات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہوئی۔ تو یہاں آ کر کے ایک واقعہ مکمل ہوا۔ کون سا واقعہ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والا نامہ روانہ فرمایا ہرقل بادشاہ کے نام پر، تو ہرقل بادشاہ کو وہ خط پہنچ گیا اور اس نے خط بھیجنے والے کے بارے میں جو تحقیق کرنی تھی وہ کر لی اور خط پڑھ لیا، سوال جواب کر لیے، اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے، اس کو جو تبصرہ کرنا تھا وہ بھی کر لیا اور اس کے تبصرے کے اوپر ابو سفیان کو جو کہنا تھا وہ بھی کہہ لیا۔ یہاں آ کر واقعے کا ایک جز مکمل ہوتا ہے، آگے واقعے کا دوسرا جز شروع ہوتا ہے۔